بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں کل 2 دن پہلے کا خواب بتاؤں جس میں میری والدہ 2 بجے کے وقت رات میں پہلی دفعہ آئی 41 سال کے بعد، کیونکہ میری والدہ کو انتقال ہوئے۔ میرے والد اور والدہ جمعہ کے دن والدہ 11:30 بجے انتقال کر گئی اور والد صاحب جمعہ کی نماز سے پہلے، کیونکہ مصلی پورے مسجد کے ہمارے گھر میں تھے، تو والدہ والد دونوں ایک ساتھ انتقال کر۔ رمضان کی جو ہے پہلی چاند رات تھی اور ہم نے مغرب کے بعد میں رمضان شروع ہو گیا اور تدفین کی والدہ والد کو ایک ہی جگہ ورنگل میں۔ تو 73 سے لے کے آج تک مجھے اچھا یاد ہے، میں کبھی میری والدہ کو اس طرح سے خوش یا اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار دیکھا 2:30 بجے رات کو والدہ کو، اور دوسرا دن میرا یعنی کل کا بڑا خوشی سے گزرا۔ پتہ نہیں اللہ عالم غیب سے میرے اندر خوشی کیوں تھی، شاید میری والدہ کو میں نے خواب میں دیکھنے کی وجہ سے شاید۔ دوسرا یہ میسج ملا مجھے کہ کوئی خاتون میں بعض وقت تہجد کو اٹھ جاتا ہوں 4:30 بجے، کبھی 5 بجے اٹھ جاتا ہوں تو فجر ہو جاتی ہے، تو تہجد یا میں فجر کے درمیان میں برابر اٹھتا ہوں الحمدللہ۔ تو کوئی خاتون میرے پاس آئی خواب میں اور کہا تم اچھا کام کر رہے ہو۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، میں کوئی حماقت کرنے نہیں بیٹھا آپ لوگوں کے پاس، میں اپنی رودات بتاؤں گا کہ میں کتنا مفلس ہوں آج، میں کتنا غریب ہوں آج، میں کتنا جو ہے اپاہج ہوں آج، میں کتنا بیمار ہوں آج، میں کتنا پریشان ہوں آج۔ یہ ساری باتیں اللہ کی انسان کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کو ہم آزمائیں گے قرآن کے اندر۔ اب اس کا آزمانا کتنے سال ہے ہم نہیں جانتے۔ انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود انسان کو کیوں آزماتا ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ ایک طرف حدیثیں بھی یہ کہتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر ایک مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو کافی ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، عمل کر کے مرنا کافی ہے۔ تو اس طرح سے عمل کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں انسان کی، میں آپ کو اپنے سامنے آپ کے رکھوں گا۔ پہلے یہ بتاؤں کہ یہ سپر ہیرو کا دور شروع ہو گیا فلمی دنیا میں اسی طرح سے مثالیں دیتا ہوں، سمجھنے والے کو فائدہ ہے، نہیں سمجھتا ہے تو آپ جتنی دیر سنیں گے وہ برابر آپ کو نیکی ملے گی۔ فرشتے آپ کے پاس ہوں گے، اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے مغفرت آپ کی مانگیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے، اللہ اکبر، یہ میرا ایمان کبھی کم نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ میں بچپن سے ایمان رکھتا ہوں اللہ کے اوپر، شاکر ہوں میں اس کے اوپر، حق ہے وہ، میں باطل ہوں، میرا گمان باطل ہے، لیکن میرا اللہ حق ہے، حق الحق ہے بس۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں خاص بات، اگر آپ پرانے زمانے میں مغل اعظم دیکھتے ہیں یا پھر جو ہے رضیہ سلطان دیکھتے ہیں یا پاکیزہ دیکھتے ہیں یا انارکلی دیکھتے ہیں یا میرے محبوب دیکھتے ہیں، چودھویں کا چاند دیکھتے ہیں، یا پھر جو ہے مسلمانوں کے جو کلچر والی فلمیں تھی انڈیا کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا مسلمان کتنا پاک تھا۔ فلموں میں بھی اللہ کو یاد دلاتے تھے، فلموں میں بھی اپنے آپے سے باہر نہیں نکلتے تھے ہم۔ تو وہ زمانہ تھا جو کہانی بولی جاتی تھی اچھی صاف ستھری، پھر موسیقی کا دور آیا، البیلا جیسی فلم میں بھگوان کی میوزیکل ہٹ تھی، پھر ہمارے پاس ایکشن کا دور آیا، سلیم جاوید اللہ ضرور پکڑ لے گا ان کو امیتابھ کی وجہ سے، اس نے اینگری ینگ مین کا وہ امریکہ کے دیکھ کے جو ہے نقل کرنے لگے تھے، تو یہاں سے بربادی کا شروع ہوا ہمارا سامان۔ ایکشن ختم ہو گیا، اب پھر اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے ننگی فلمیں آنے لگی امریکہ کے اندر۔ شیرن سٹون کی فلم تھی، مجھے یاد بھی نہیں ہے فلم، وہ مائیکل ڈگلس تھا اس کے ساتھ، تو وہ فلم کے اندر گندا پن شروع کرے، یا ہارٹ شارٹ کچھ اس طرح کے نام تھے، شین کچھ، وہ اب آج بیمار پڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں بیمار پڑے ہوئے جو فلموں میں دکھایا، یہ میں حقیقت کی زندگی بھی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو فلموں کے یہاں گندگی شروع ہوئی، ہندوستان کے اندر بھی گندگی آ گئی۔ اب ساؤتھ کی طرف آپ جاؤ،
ہر فلم کے اندر کوئی رہو نہ رہو ضرورت اس میں یا تو نہاتے ہوئے دکھائے گا یا تو بیچ کی طرف دکھائے گا یا گانا لے جا کے آپ کو جو ہے وہ ننگی عورتوں کی طرف ٹھہرا کے دکھائے گا. یہ شیطان ہے، یہ ہندوؤں کا. یہ نہیں جائے گا ہندوؤں کے پاس شیطان، کیونکہ ان کے پاس اب ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس زمانے میں جب ہماری فلمیں بنتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوؤں کی بھی اخلاق تھی، ایمان تھا. اب ایمان نہیں ہے ان کے پاس، ان کا ایمان ختم ہو گیا. اب ان کو صرف پیسہ چاہیے، دنیا میں مزے لینا چاہیے. ان کو یہ پتہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اسلام ہے کیا. وہ اپنی غفلت میں بیٹھے ہوئے پڑے رہنے دو ان کو. تو فلموں میں اب یہ دور بھی سب ختم ہو گیا، ایکشن کے بھی. اب صرف سپر ہیرو کا دور شروع ہوگا، کیونکہ ہالی ووڈ جو کرتا ہے نقل وہی ہندوستان کرتا ہے پوری. آپ دیکھ لیں 40 سال سے. اور یہ بھی بات بتا دوں میں کہ 40 سال کے اندر ہی ہندوستان کے اندر چرچ بننے لگے ہیں، اور 40 سال کے اندر ہی ہندوستانی انڈین جو ہندو ہے وہ باہر گئے تو مندریں بن رہی ہیں. پوری دنیا میں چکر لیں، میں سارے ایسے سروے بھی دے رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ. میرے اتنا جو ہے علم آپ کو کوئی اسکالر نہیں دے گا. میں چیلنج سے بول رہا ہوں اس واسطے کہ اللہ میرے کو ڈائریکٹ میرے دماغ میں ڈالتا ہے، ریویل ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. میں نہ تو اردو دا ہوں، نہ تو میں تیلگو جانتا ہوں، نہ تو میں انگلش. میں کورا ہوں، میں بالکل ان پڑھ ہوں، میں بالکل جاہل ہوں. لیکن میرے پاس جو علم ہے وہ تم کو ذاکر نائک ہو یا احمد دیدار مرحوم بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ لوگ وہاں بیٹھ کے صرف چند کتابیں پڑھ کے کتابوں سے یا اخباروں کی یا رپورٹ کے حساب سے، مگر میں ممالک کا سروے کر کے دے رہا ہوں. یہ جو سروے ہے اللہ جانتا ہے میرا جو ہے، میں اللہ کے ڈائریکٹ دین کو دینے کے لیے کرتا ہوں، کوئی اور غرض سے نہیں. میں بار بار نہیں کہہ لیتا میں ڈاکٹر ہوں ذاکر نائک کی طرح. میں احمد دیدات کی طرح یہ نہیں کہتا ہوں کہ چیلنج کر رہا ہوں میں تم کو بول کے پیسے نکال کے وہ $50,000 کا چیلنج کرتے ہیں. میں ویسا نہیں کرتا. میں سمپل طریقے سے آرڈنری طریقے سے بتاتا ہوں کہ اللہ کا دین کیا ہے، سمجھنے والے کے لیے ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے شیطان کسی کو بھی ورغلا کے یہ حماقت کر کے میری باتوں کو حماقت میں لے لے گا. اللہ بچائے اس کو. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے پاس سپر ہیروز کے دور شروع ہو گیا فلم انڈسٹری میں. اب کروڑوں روپے لگیں گے. اب جو چھوٹی فلمیں بناتے تھے ان کی فلمیں چلیں گی بھی نہیں. جیسے بعض وقت ہفتے میں 3-4 لاکھ یہ زیادہ 60 لاکھ بنا لیتی ہیں بزنس ویک میں 65 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب. بعض فلمیں تو وہ بھی نہیں، ڈساسٹر بول تو ٹوٹلی ڈساسٹر سے. جیسے ایک بار دیوانند کی فلم لگی تھی ایک تھیٹر میں ایک ہی آدمی، وہ کوئی منسٹر کے نام سے بنایا تھا، پریزیڈنٹ کی یا پرائم منسٹر کے نام سے. تو اس طرح سے انسان کے پاس اب صرف سپر ہیروز کی فلمیں ہیں تو تھیٹر کو جائیں گے. ورنہ جو ہے آپ کو ٹی وی جو ہے آپ کو غفلت میں ڈال کے بٹھا دیا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے ڈانس، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے شوز میں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے گندے جوکس بولنے کے لیے تیار ہو گئے. اور فلموں میں بھی ٹیچر کی عزت نے جیسا جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ٹیچروں سے رومانس کرنے جیسا اسٹوری بنا رہے ہیں. تو یہ شیطان ہے انسان کا. میرے پاس وہ درد ہے جو آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور میری بات 10 لوگ ہی دیکھتے ہیں. اور اگر ایک گندا گانا ہو، جیسے اب میں آج ایک چیک کر کے دیکھا گانا تو 44 ملین لوگ دیکھے ہیں اس کو. پتہ نہیں اس سے میرے گنتی بھی نہیں آتی اس کی، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں. ملینس میں دیکھے ہیں بہرحال، اتنا تو میں جانتا ہوں، کروڑوں سے بھی زیادہ ہے نا ملینس میں دیکھے. اب وہ گانا انسان کو 2 منٹ دے رہا ہے. میں وہ دینا چاہ رہا ہوں جو تم کو سمجھ میں آئے جیسی بات ہے کہ اللہ کو کیوں نہیں پہچان سک رہا آدمی. اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو بھیجا ہے اس کو پہچاننے کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے، جنوں انس کو. یہ بات بھول کے بیٹھا ہوا ہے. اب جو سپر ہیرو کا دور آ گیا اسی طرح میں بتا رہا ہوں. پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں صحیفے بھیجے، پھر داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کتابیں دی، توریت، زبور. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی جو صرف اور صرف خلق پہ اتاری تھی، جو نیو ٹیسٹمنٹ بھی نہیں ہوتا. ہو چھوٹی سی باتیں دی انہوں نے 28 سال کی زندگی میں جو کسی جگہ ریکارڈ نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کتاب ریکارڈ اس واسطے کہ اس زمانے سے ہی لوگ جو ہے اس کو الحمدللہ حفظ کرتے تھے اور آج تک موجود ہے. تو اب میں یہ جو بتا رہا ہوں کہ انسان کو جو سفر ہونا ہے دنیا میں بیماریوں سے، جیسے میری بیماریاں بے شمار ہیں، میری حاجتیں اللہ تعالیٰ
میں اس کو ہی گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میری حاجتیں کوئی پوری نہیں ہوئی، دنیا کی خواہشات کے اعتبار سے کوئی پوری نہیں ہوئی، دنیا میں جی رہا ہوں. یہ سفر کرنا ہے، یہ برداشت کرنا ہے، یہ امتحان ہے، یہ جو ہے آزمائش اللہ کی، یہ تم کو جو ہے چیک کر رہے ہو. ہر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہاسپٹل میں پڑے ہوئے انسان اگر سے جو ہے تم امریکہ میں آ کے دیکھتے ہیں تو یہاں بھی جو ہے قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، خودکشی ہو رہی ہے، انسان ایک دوسرے کو چھوڑ رہا ہے، شادیوں کے باوجود بھی انسان بغیر شادی کے بھی بچے پیدا کر رہا ہے، ڈرگس لے رہا ہے، یا پھر جو ہے انہیں اپنی جو زندگی کو برباد کر لینے کے لیے جو ہے خود آمدہ ہے. اب اگر سے میں انسان کو بتاؤں کہ کیونکہ انڈیا میں ایک دفعہ مجھے اچھا یاد ہے، میں نیا آیا تھا، ایک عورت نے کہا ہاں میں نے تمہاری فلم دیکھی تھی سلام بامبے، اس نے میری ملک کی عزت نکالنے کے لیے وہ کہا، میں آج تک نہیں بھول سکا. اور مطلب یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تمہارے پاس صرف غربت ہے. اگر یہ ہندو یہ بات میری طرح سوچے تو سوچے واقع پوری دنیا میں ترقی اور ہندوستان کیوں غربت میں، جبکہ اس کے پاس ہزاروں خدا ہے. یہاں بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو، گلے میں توق ہے اس کے، اللہ اس کی ذہن کو بند کر دیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو. دوسری بات، ایک بار میں ایک آدمی سے یہاں پر جو ہے میں دکان میں تھا، رات میں آیا وہ، میں بولا دکان بند ہے، تو مجھے دروازہ ناک کر کے کہنے لگا گو بیک یور کنٹری. تو میں نے کہا تیری ہسٹری تو 400 سال کی ہے، میری تو ہسٹری ہزاروں سال کی ہے. تو میں اس کو بتایا کہ دیکھ، اس نے کہا کہ تیرے پاس ہسٹری ہے تو کیا، پور کنٹری کا تو ہے تو، بول کے مجھے بتایا اس نے. میں نے کہا میرے کہنے ٹاٹا برلا امبانی جیسے ہیں. اس نے کہا یہ 2-4 امیر لوگ رہنے سے کیا پوری انڈیا کی تو سیٹسفیکشن والی مثال دے سکتا ہے؟ یہ سٹوپڈ گائی بولا اس نے، میں وہ بھی نہیں بولا. تو 2-4 اگر سے بامبے میں پیسے والے ہیں تو سلم ایریا بھی وہاں ہے. اس نے جو ہے سلم ڈاگ ملینر بنا کے بتایا، حقیقت بھی کھول دی اس نے، یو کے والے نے، دیکھ تو کہاں ہے. اب اسی سلم ڈاگ ایریا کوئی اس کو اچھا بنانے کی سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ خود مرے تو خدا نظر آنے والی بات ہے. اب وہیں پر بھی جو ہے گندی بستی ہے، جو کماٹی پورا، پیلا ہاؤس، ریڈ لائٹ ایریا، سارا وہاں پہ بھی ایک سے ایک مسلمان ہوں گا، مگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا. وہاں تو گندگی کے لیے جائے گا، کیا پاک ہو سکتا ہے وہ جگہ؟ اب نہیں، 50 سال سے ویسی پڑا ہوا ہے. کوئی ایک ایکٹر بھی نہیں سوچے گا کہ اس کو اچھا کرے. سپر ہیرو ہے کون؟ پھر سپر ہیرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو آخرت دلانا چاہتے ہیں. جس طرح سے فلمی دنیا میں سپر ہیرو ہے، اب نیا دور یہی ہے، پہلے کے پورے دور ختم ہو گئے. معمولی جو ہے رتک روشن جو ہے 300 کروڑ کی فلم دے سکتا ہے، جبکہ اس نے اگر سے گزاری جیسی فلم ہے تو کوئی بھی آئے گا بھی نہیں، یا کائٹ جیسی کوئی آئے گا بھی نہیں، یا اس کی گننے انگنت فلمیں ہیں جو فلاپ ہوئی. مگر معمولی انسان کرش کی وجہ سے سپر ہیرو ہو گیا. یہ معمولی انسان ہے. اب سلمان خان، شاہ رخ خان یا عامر خان، ان کو بھی یہی کرنا پڑے گا، پورا مسالہ ڈالنا پڑے گا سپر ہیرو کی طرح، ورنہ جو ہے کوئی نہیں آئیں گے ان کے بھی. جیسے ابھی بیچ میں جب تک ہے جان ایک 100 کروڑ بنا لی ہوگی، یا پھر جو ہے عامر خان کی تلاش 100 کروڑ، یا پھر جو ہے سلمان خان کی دبنگ سے یا وانٹڈ سے پہلے کی فلمیں تھوڑا بہت بنا لی، ایسے ہوگا. تو اب سپر ہیروز کا دور آ گیا. اسی طرح پرانی فلمیں لوگ بھول گئے، اسی طرح 1400 سال پہلے کی زندگی کو بھول گئے. 1400 سال کے بعد میں کیا ہوگا دنیا کے اندر، یہ جو ہے قیامت برپا ہوگی. اس طرح سے سامنے آئی بات. اب یہ سوچنا ہے آدمی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ نہیں. کیا اگر سے کوئی ایک عورت ہے، ویشیا عورت ہے بامبے کے اندر، کیا کوئی اس کو لے جا کے گھر میں پاک ستھرا کر کے اس کو شادی تھوڑی کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. کہے گا میں $2-4 دوں گا، 2-4 روپیہ دوں گا اور میرا جی خوش کر لوں گا، 2 منٹ کے لیے میں چلے جاؤں گا. اور وہ گندی بدبو وہاں چھوڑ کے جائے گا، گندی زندگی وہاں چھوڑ کے جائے گا، گندی ہوا چھوڑ کے جائے گا، بیماریوں کا اڈا بنا کے چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کو کوئی لینا دینا نہیں. اسی طرح اللہ کو بھی انسان سے کوئی لینا دینا نہیں اگر وہ پاک نہیں بنا رہا اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الین، سجلین، حتما، یہ ساری جگہیں جو ہے آگ کی ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں ڈال دے گا، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اے مسلمان، بچے گا کب تو؟ میرا رونا روز کا ہے. اگر میں کچھ سوچتا ہوں اچھی باتیں تو آپ تک رکھتا ہوں. اگر آپ کا دل بولتا ہے تو میں ہر وہ مثال دے رہا ہوں فلمی دنیا کی، سیکس کی، اور تم لوگوں کو جو میراکلز کی بھی مثال دے رہا ہوں. یہ ان باتوں سے نہیں ہوگا، اپنے دل کو بدلنا پڑے گا.
جس نے اپنے دل کو بدل دیا اس کے اندر پہلے ایمان آئے گا اور وہ گناہوں سے دور ہو جانے کی کوشش کرے گا اور گناہوں کو دنیا میں نہیں دیکھنا چاہے گا، چاہے وہ آنکھ سے ہو یا ہاتھ سے ہو، روکنے کی کوشش کرے گا، کم از کم زبان سے تو بولے گا۔ تو وہی بات میں لے کے جی رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ